فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھی تو اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے من صلی العشاء فی جماعہ، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فکأنما قام نصف اللیل، تو گویا کہ وہ آدھی رات تک اس نے قیام کیا ہے۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فکأنما صلی اللیل کلہ، تو گویا اس شخص نے پوری رات اللہ کی راہ میں عبادت کی ہے، پوری رات اس نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، فقد حبط عملہ، پس تحقیق اس کے تمام عمل تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نماز کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، فکأنما وطر اہلہ ومالہ، تو گویا کہ اس کا بیوی بچے اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلا سوال مرنے کے بعد حقوق اللہ میں نماز کا ہی ہوگا، اور 5 وقت نماز ہر مسلمان، مرد عورت، امیر غریب، کالے گورے، ہر ایک پر فرض ہے جب تک وہ زندہ ہے، اس نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک شخص بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اور اس میں جسم میں جان ہے اور عقل ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھے۔ اگر پانی سے وضو کرنے کی طاقت نہیں ہے تو مسح کرے، تیمم کر کر مٹی سے، اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ نماز پھر بھی اس کی چھوٹ پھر بھی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بندہ قیامت والے دن اس نماز کے سوال کا جواب دے دے گا تو آنے والے سوالوں کے جواب وہ آسانی سے دے دے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اگر تم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہو اور ایک رمضان، ایک مہینے کے روزے رکھتے ہو۔ تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، کہ اپنے گھروں میں سنت اور نفل جو نمازیں ہیں وہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو تاکہ تمہارے گھر قبرستان نہ بنے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ جہنم کی آگ اور کس کو نہیں چھوئے گی؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے، ترمذی کی حدیث ہے، لا یلج النار، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، رجل، اس شخص کو، بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں چلے جائے۔ جو تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، فرمایا اسی طریقے سے جو شخص اللہ کے راستے میں اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اس پر جہنم کی آگ کو حرام ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان، اور اللہ کے راستے میں اگر کوئی غبار، گرد و غبار یا دھواں کسی شخص کو لگتا ہے تو جہنم کی دھوئیں اور جہنم کی آگ سے وہ شخص مسلمان، وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے ہیں لا تری اعینہم النار، کہ جہنم والے دن آگ کو وہ آنکھ نہیں دیکھے گی۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے۔ اور فرمایا وعین حرست فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرتی ہے، جو مسجد مدرسے کی نگرانی کرتے ہیں، وہ بھی ان میں شمار ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وعین
افت عن محارم اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو جھکا لے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس چیز سے باز آ جائے۔ تو فرمایا ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ پاؤں جو اللہ کے راستے میں چل کر آتے ہیں نماز کے لیے یا اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے یا اللہ کی قرآن کی تعلیم پڑھنے کے لیے یا اللہ کے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، اللہ رب العالمین ایسے قدموں کو بھی بڑی عزتیں اور سے نوازتا ہے اور قیامت والے دن بھی نوازے گا۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کوئی شخص اگر دین کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے پڑھنے یا پڑھانے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، چوٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور مچھلیاں اس کے لیے پانی کی تہ میں دعائیں کرتی ہیں۔ اور فرمایا ترمذی کی حدیث ہے من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جس شخص کے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں اگر قدم غبار آلود ہو جائیں تو فرمایا فہما حرام علی النار، تو ایسے قدموں کو اللہ رب العالمین نے جہنم پہ حرام فرما دیا ہے۔ دیکھیں اللہ کے راستے میں چل کر آنے کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو کر کے وہ گھر سے نکلتا ہے اور تو اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم اٹھانے پر ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں اور ہر قدم دوسرا رکھنے پر ایک اس کی درجات اس کا بلند فرماتے ہیں اور ایک اس کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تو یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ جو شخص وضو کر کر گھر سے نکلتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی شخص پیدل چل کر آتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت اس کے جو کسی چیز پر سفر کر کر آتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جمعے کی فضیلت کے حوالے سے من غسل یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، غسل جنابت، کیونکہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ مرد عورت پر جمعے کے دن غسل کرنا فرض ہے۔ تو فرمایا من غسل یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، اچھی طریقے سے غسل کرنا، اور فرمایا اس کے لیے تیاری کی، وہ مشا اور پیدل چل کر آیا، ولم یرکب، کسی سواری پر سوار ہو کر نہیں آیا، وہ دنا من الامام، اور امام کے قریب ہو کر اس نے بیٹھا، فاستمع، اس نے غور سے امام کی بات کو سنا، ولم یلغا، اور اس نے کوئی لغو بات نہیں کی۔ لغو کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی شخص جمعہ والے دن بات کر رہا ہے آپ اس کو چپ کرواتے ہیں تو آپ نے چپ کروانے کا اگر اس کو بولا کہ آپ چپ ہو جاؤ تو اس سے آپ کا بھی جمعہ کا اجر ضائع ہوگا اور آپ نے بھی لغو کیا، تو یہ مراد ہے لغو کرنا۔ فرمایا کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے ابو داؤد کی حدیث نمبر 345 حدیث نمبر ہے، فرمایا جو شخص جمعے والے دن غسل کرتا ہے اچھی طریقے سے، پیدل چل کر آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، امام کی بات غور سے سنتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس شخص کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور نمازوں کا اللہ رب العالمین اجر لکھ دیتے ہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت میرے بھائیو دوستو میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ جمعے کی تمام لوازمات کو پورا کر کے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ تم اپنے امام کے قریب بیٹھا کرو۔ فرمایا قیامت والے دن جب لوگ جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے تو اس وقت جو لوگ امام کے جتنے زیادہ قریب ہوں گے وہ اپنے رب کے اتنے قریب ہو کر اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ یہ مقام، مرتبہ ہے امام کی بات کو غور سے سننے کا۔
اسی طریقے سے بخاری کی ایک اور حدیث ہے بچیوں کے حوالے سے، اسلام سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زمین میں گھڑا کھود کر اس میں گاڑ کے مار دیتے تھے، اپنے آپ کے لیے اس کو آر اور عیب سمجھتے تھے کہ پال پوس کے دوسرے کے گھر جائے گی، ہمارے لیے نہیں ہے، ہماری نسل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ پورا کھینچا ہے اور فرمایا آپ علیہ السلام اسلام نے آ کر بہن بیٹیوں کو عزتیں دی، پردہ دیا اور گھر کی عزت بنایا، نہ کہ اس کو بازار کی زینت بنایا۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، بخاری کی حدیث ہے، من ابتلی من ھذا البنات بشیء، جس شخص کو اس کے بچیوں کے بارے میں آزمایا گیا، فاحسن الیہن، اور اس نے ان کے ساتھ احسان کیا، نیکی کری، کن لہ سترا من النار، یہ اس کی بیٹی ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، فرمایا یہ اس شخص کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بن جاتی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2630 حدیث نمبر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے سوال کیا صدقے کا، زکوٰۃ کا، اللہ کے نام پہ، تو میں نے اس کو 2 کھجوریں دے دی۔ اس نے وہ 2 کھجوروں میں سے ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیاں جو اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں ان کو کھلا دی۔ اس کے بعد اسی اثناء میں اس نے سوچا کہ میں دوسری کھجور کھاؤں، دیکھا کہ اس کی جو بیٹی ہے، بیٹیاں جو دونوں بیٹیاں ہیں وہ دوبارہ اس دوسری کھجور کو بھی دیکھ رہی ہیں، تو اس نے اس دوسری کھجور کو بھی توڑا اور وہ دوسری کھجور بھی اپنی دونوں بچیوں کو کھلا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی حیران کن ہوئی اور بڑا تعجب آیا۔ اللہ کے نبی آئے تو میں نے اللہ کے نبی کو یہ واقعہ بتایا، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ قد اوجب لہا بہل جنہ، بے شک اللہ رب العالمین نے تحقیق واجب کر دیا ہے اس عورت کے لیے اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت کو، وَآتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ، اور اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، دیکھیں اولاد کے ساتھ نیکی کرنے پر بھی اجر ہے اور جنت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم اگر اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آیا اللہ کے نبی کے پاس، اس نے سوال کیا اللہ کے نبی میرے پاس 1 روپے ہیں، میں کس کو دوں؟ اس میں سب سے پہلا کس کا حق ہے؟ بولا تیرا حق ہے۔ بولا پھر کس کا حق ہے؟ بولا تیرے بیوی بچوں کا حق ہے۔ تو انسان اگر اپنے بیوی بچوں کو جو اس کے ماتحت ہیں نیکی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، اچھا کھلاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق پہناتا ہے، تو اس پر اللہ رب العالمین نے اجر دینا ہے۔ ہر ایک انسان جمع کر کے رکھتا رہتا ہے تو وہ اس کے کام نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح ترین حدیث ہے، کہ انسان کہتا ہے میرا مال ہے مال، لیکن اس کا مال وہ نہیں ہے کہ جو اس نے جمع کیا، بلکہ اس کا مال صرف وہی ہے کہ جو اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا پھر اللہ کے راستے میں دے کر ذخیرہ کر لیا۔ اس نے اس کے علاوہ اگر کوئی اور عمل ہے، کوئی اور جو مال جو باقی ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے وہ اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ جانے والا ہے، چھوڑ کر مر گئے، وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ تو انسان کا اپنا عمل کیا ہے، مال کیا ہے؟ جو کھا لیا یا پہن لیا یا جو اللہ کے راستے میں دیا۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کیا نیا کپڑا پہننا بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ نیا کپڑا پہننا یہ کوئی تکبر کی علامت نہیں ہے۔ تکبر کہتے کس کو ہے؟ حق بات سن کر ٹھکرا دینا اور لوگوں کو کمتر یا حقیر سمجھنا۔ اسی طریقے سے
مسلمان کی عزت کرنا، فرمایا آپ علیہ السلام نے، دیکھیں ایک تو ہے اپنے بیوی بچوں سے شفقت کرنا، فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی من ذب عن ارد اخیہ بالغیبہ، اگر کسی نے کسی مسلمان کی اس کے پیٹھ پیچھے عزت رکھی اور عزت کی، تو فرمایا کان حقا علی اللہ، تو اللہ رب العالمین پر حق ہے اس بات پر کہ ان یعتقہ من النار، کہ وہ اس شخص کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اگر ایک انسان کسی مسلمان کی عزت پیٹھ پیچھے عزت افزائی کرتا ہے تو اس پہ جنت ہے، اور فرمایا اگر ایک انسان کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرتا ہے تو وہ غیبت ہے، اور غیبت فرمایا ان یاکل لحم اخی، اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر اس کا گناہ ہے۔ اور غیبت کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر ایک انسان میں جو برائی ہو اور آپ وہ پیٹھ پیچھے بیان کرو تو وہ غیبت ہے، اور اگر آپ وہ نہیں ہے اور آپ بیان کرتے ہو تو فرمایا وہ بہتان ہے۔ اور ایک مسلمان کا کام ہوتا ہے اگر کسی میں کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی برائی دیکھتا ہے تو وہ اس شخص کی اصلاح کرتا ہے۔ فرمایا المؤمن مرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، کہ وہ آئینہ کے سامنے اگر میں اور آپ جاتے ہیں تو آئینہ شور نہیں مچاتا، بلکہ وہ آپ کو اور مجھے ہمارے تمام نشانات اور ہمارے تمام عیب بتاتا ہے۔ تو یہ ایک مومن مسلمان کی علامت ہوتی ہے کہ جو مومن مسلمان ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اتنی اہمیت ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے، صحیح ترین حدیث ہے، من ستر مسلمن، مسلمان ہر ایک میں غلطیاں ہوتی ہیں، عیب ہوتے ہیں، فرمایا من ستر مسلمن، اگر کسی مسلمان مرد یا عورت نے کسی مسلمان کے عیبوں کو جو اس میں عیب تھے چھپا دیا، سرعام ذلیل نہیں کیا، تو فرمایا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا تو نہیں، اللہ دنیا آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت میرے اور آپ کے لیے، اگر میں اور آپ اس پر عمل کریں گے تو مجھے اور آپ کو حاصل ہوگی۔ اگر آپ اور میں اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں اور ہم سوچیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو میرے بھائیو دوستو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک، فرمایا اگر کوئی شخص 4 مرتبہ یہ لفظ پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ صبح شام کے اذکار میں سے اذکار اور دعا ہے جو مجھے اور آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من کان حینا لینا، جو ہو نرم خو، لوگوں سے میل جول کرنے والا، لوگوں کے قریب رہنے والا، جڑ کے، فرمایا حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا آپ علیہ السلام نے ما من شیء یوضع من فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے ملنا، اچھے اخلاق سے بات کرنا، فرمایا ترازو کے اندر بھاری کرنے والی چیزوں میں اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ جب قیامت والے دن ترازو میں تولا جائے گا تو فرمایا حسن اخلاق سب سے زیادہ بھاری کرنے والی چیزوں میں سے چیز ہوگا، اور فرمایا وَإِنَّ صاحب حسن الخلق، اور بے شک اچھے اخلاق والا جو ہوتا ہے، فرمایا لا یبلغ بہ درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ، یہ شخص نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کے مقام اور درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ فضیلتیں، یہ مقام، یہ مرتبہ میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر پہلے آنا، مسجد میں بیٹھنا، انتظار کرنا، اذان کے بعد فوری مسجد میں پہنچنا، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، ترمذی کی حدیث ہے، من صلی للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی 40 یوما، 40 دن،
فی جماعتین جماعت کے ساتھ، یدرک التکبیرۃ الاولی اور وہ پہلی تکبیر جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اقامت ہوتی ہے وہ اس وقت موجود ہوتا ہے، تو فرمایا کتب لہ براتان، اس شخص کے لیے دو فضیلتیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ برات من النار، ایسے شخص کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، اور فرمایا دوسری بات و برات من النفاق، ایسا شخص نفاق سے دور ہو جاتا ہے۔ نفاق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، واذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالی دیتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت دی جاتی ہے تو فرمایا وہ خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر یہ سب خصلتیں اگر کسی شخص میں ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ یہ صحیح ترین حدیث نبی کے الفاظ ہیں، اور فرمایا یہ نفاق سے انسان دور ہو جاتا ہے اگر وہ شخص 40 دن تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد